عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ وہ مسائل جن میں ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ان مسائل کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور جن مسائل میں اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حدیث پر ہے، حق پر ہے، اور حنفی حضرات حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں یا حدیث پر عمل نہیں کرتے، متفرق جو ہے نا الزامات جو تھے ان کا جواب بھی دیا جا رہا تھا، اور احناف کے دلائل بھی، حنفی حضرات کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے تھے. اور جو ہے انہی اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے تراویح کا. تراویح کے عنوان سے میری جو ہے نا تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں آج چونکہ عنوان چل پڑا ہے، اس مناسبت سے میں تراویح کے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں. چاروں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، سب کے پاس تراویح 20 رکعت ہے. سب کے پاس تراویح 20 رکعت ہے. اہل حدیث حضرات کے پاس تراویح 8 رکعت ہے. یہ تراویح جو ہے جمع ہے ترویحۃن کی. یہ جمع ہے ترویحۃن کی. ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر 4 رکعت کی اتنی مقدار میں بیٹھنا، یہ ترویحہ کہلاتا ہے. یعنی تراویح میں، نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی مقدار میں بیٹھنا، یہ ترویحہ کہلاتا ہے. ترویحہ یعنی راحت کے لیے، آرام کے لیے 4 رکعت کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی مقدار میں بیٹھنا، یہ ترویحہ کہلاتا ہے. اور جو ہے اس کی جمع تراویح ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کے زمانے میں جو ہے صحابہ کیا کرتے تھے، ہر 4 رکعت کے بعد استراحت فرماتے تھے. کانوا یستریحون بعد التسلیمتین، جو ہے نا وہ لوگ استراحت کرتے تھے، آرام لیتے تھے 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی مقدار میں. اسی وجہ سے اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. ترویحہ یعنی تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی مقدار میں بیٹھنا اور آرام لینے کے معنی ہے، یہ ترویح کے ہیں. اور ترویح کی جمع کیا ہے؟ تراویح ہے. ترویح کی جمع کیا ہے؟ تراویح ہے. اور جمع کا لفظ جو ہے وہ کم از کم 3 افراد پر بولا جاتا ہے. جمع کا جو لفظ ہے وہ کم از کم 3 افراد پر بولا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے. جمع کا، جب غور سے بات فرمائے، جمع کا لفظ جو ہے نا 3 افراد پر بولا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تراویح جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ترویحہ کی. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. تو جو کتنے تراویح کیا ہے اس کی جمع ہے. تو 3 ترویح کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ 12 رکعت ہوتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت پڑھتے ہیں. تو گویا ان کا اپنی 8 رکعت کو تراویح کا نام دینا ہی غلط ہے، کیونکہ تراویح کا اطلاق، تراویح کا لفظ جو ہے کم از کم 12 رکعت پر بولا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد جو ہے نا نہیں ہے. تو لہذا 8 رکعت جو پڑھی جاتی ہے رمضان میں، اس کو تراویح کہنا ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا لفظ کی شروعات ہی ہوتی ہے 12 سے. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ پھر البتہ اس کے بجائے آپ 20 رکعت تراویح کی بات کر لیجئے، اس پر تراویح کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ صادق آتا ہے. تراویح کا لفظ کیا کیا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے. ایک بات پہلے تو
تو جو حضرات 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ان کو تراویح، ان کی نماز کو تراویح کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب رہا جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو 8 رکعت تراویح کو جو ہے نا جو کہ قائل ہیں، 8 رکعت نماز تراویح 8 رکعت ہے جو یہ کہتے ہیں، اصل یہ لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا، اشتباہ ہو گیا۔ کیا اشتباہ ہو گیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام رمضان، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام رمضان۔ قیام اللیل کہتے ہیں رات کی نماز کو، غور سے سماعت فرمائیے، قیام اللیل کہتے ہیں رات کی نماز کو، قیام رمضان کہتے ہیں رمضان کے رات کی نماز کو۔ قیام رمضان کہتے ہیں رمضان کی راتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام رمضان۔ اور قیام اللیل کہتے ہیں رات کی نماز کو۔ تو رات سال بھر آتی ہے تو قیام اللیل کی گنجائش کیا ہوتی ہے؟ سال بھر ہوتی ہے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو قیام رمضان کا جو ہے نا کی گنجائش صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ تو لہذا قیام اللیل یعنی رات سال بھر پڑھی جانے والی، رات میں پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کا مطلب تہجد، یا دیگر نمازیں بھی تہجد کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو وہ قیام اللیل میں ہی آتی ہے، لیکن عام طور پر قیام اللیل تہجد کو کہا جاتا ہے جو سال بھر ہوتی ہے، سال بھر ہوتی ہے۔ اور قیام رمضان کا تعلق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صرف رمضان میں ہوتا ہے، وہ رمضان میں ہوتا ہے، اور وہ ہے تراویح ہے، وہ کیا ہے؟ تراویح۔ تو اب یہ حضرات کیا ہو گئے؟ کنفیوز ہو گئے، قیام اللیل کو لا کر انہوں نے کیا کر دیا؟ قیام اللیل والی حدیث کو لا کر رمضان پر تھوپ دیا، کیونکہ وہ لوگ جو 8 رکعت پر جو ہے 8 رکعت تراویح جو کہنے والے حضرات ہیں وہ جو بخاری کی شریف کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو ہے نا 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان میں 3 رکعت وتر ہوتی تھی، 3 رکعت وتر ہوتی تھی، تو 8 رکعت کیا ہے؟ دوسری نماز ہوتی تھی۔ وہ دوسری نماز کیا ہے؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں وہ تراویح کی نماز ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ تراویح کی نماز ہے، ہم کہتے ہیں تراویح کی نہیں تہجد کی نماز ہے، کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ اگر یہ تراویح ہوتی تو پھر رمضان کے علاوہ کہاں ہوتی؟ اگر تراویح ہوتی تو رمضان کے علاوہ کہاں ہوتی تھی؟ حدیث میں جو سرکار کے 8 رکعت پڑھنے کا عمل بتلایا جا رہا ہے وہ رمضان اور رمضان کے علاوہ دونوں بھی پڑھتے تھے، دونوں عمل۔ تو تراویح اگر مان لی جائے تو تراویح کیا ہے معلوم ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے علاوہ تراویح نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت تراویح نہیں ہے، یہ 8 رکعت وہ نماز ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی تھی، رمضان کے علاوہ میں بھی سرکار ادا فرماتے تھے، وہ تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی نماز رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر ان کے حساب سے اگر ہم بات کریں، نہیں بھائی یہ 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد ہوتی تھی، رمضان میں کیا ہے معلوم ہے؟ تراویح ہوتی تھی۔ 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد تھی، رمضان میں تراویح ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 11 رکعت سے زیادہ سرکار کیا کرتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بی بی عائشہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر یہ 8 رکعت رمضان کے حد تک تراویح مان لیں، رمضان کے بعد کیا کر لیں؟ رمضان کے حد تک تراویح، رمضان کے علاوہ تہجد اگر مان لیں تو پھر کیا سرکار رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ پھر یہ ماننا لازم آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت جو تھی یہ تہجد تھی، سرکار رمضان میں بھی پڑھتے تھے، حدیث میں واضح رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے۔ تو یہ 8 رکعت جو ہے نا یہ تہجد کی تھی، اور یہ سرکار پر تراویح سے پہلے فرض تھی۔ دیکھو آپ نمازیں کب فرض ہوئی؟ معراج میں فرض ہوئی، نمازیں معراج میں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تہجد فرض تھی، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، جب 5 وقتہ نماز معراج میں فرض ہو گئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی فرضیت
بقول مختار باقی نہیں رہی بلکہ تہجد آپ کے لیے نفل ہو گئی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نہیں، تہجد جب بھی فرض تھی، لیکن زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ جو ہے نا پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت کے بعد سرکار پر تراویح فرض نہیں رہی، یہ تہجد فرض نہیں رہی، لیکن سرکار پورے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ تو لہذا پہلے کیا تھی؟ ابتدائی اسلام میں نماز فرض ہونے سے پہلے یہ تہجد آپ پر فرض تھی۔ تراویح دو رمضان 2 ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد جب 2 رمضان میں روزے فرض ہوئے رمضان کے، اس وقت تراویح شروع ہوئی۔ تو تراویح سے پہلے جو سرکار نماز ادا فرماتے تھے وہ کیا تھی؟ تہجد تھی، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور تراویح جو سرکار جو تراویح کی نماز ادا فرماتے تھے جو بعد میں ہوئی سنت قرار دی گئی، وہ کیا ہے؟ قیام رمضان ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل، اے کملی والے مصطفیٰ، اے چادر اوڑھنے والے مصطفیٰ، رات میں قیام کیجئے، رات میں عبادت کیجئے، پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں کیا کیجئے؟ آپ عبادت کیجئے۔ تو یہ جو ہے نا یہ وقت یہ جو ہے نا پہلے کا تھا، یہ قیام اللیل کا تھا، لیکن جب دو رمضان آیا 2 ہجری میں سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے، تو 2 ہجری میں رمضان کے آغاز سے پہلے سرکار دو عالم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، یعنی سرکار نے شعبان کے آخری دن آپ نے خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے تم پر کیا کیا ہے؟ فرض قرار دیا ہے، اور اس کے قیام کو، یعنی اس قیام کو مطلب رمضان کی عبادت کو، رات میں پڑھی جانے والی عبادت کو میں نے کیا کیا ہے معلوم ہے، اور اللہ نے اس کو کیا ہے؟ نفل قرار دیا۔ تطوع کے معنی نفل کے بھی آتے ہیں، سنت کے بھی آتے ہیں، نفل کے بھی آتے ہیں، سنت کے بھی آتے ہیں۔ تو جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات میں نماز پڑھنے کو کیا ہے معلوم ہے؟ تطوع قرار دیا ہے۔ اس میں 2 باتوں کا بھی احتمال ہے کہ وہ تطوع سے مراد نفل ہو یا تطوع سے مراد کیا ہے؟ سنت ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث میں جو ہے نا یہ الفاظ ہے سرکار کے، کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات میں نماز پڑھنے کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو اوپر تطوع میں 2 گنجائش تھی، نفل اور سنت کی، لیکن یہاں سنت واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے اس کی جو ہے نا اس کے قیام کو، اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو وہ سرکار نے جو چیز سنت قرار دی تھی وہ کیا تھی؟ رمضان کا مہینہ، وہ رمضان قیام رمضان تھا، یعنی تراویح تھی، اور قیام لیل جو تہجد تھی اس کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا تھا سرکار پر، جیسے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے مختصر حصے میں آپ عبادت کیجیے۔ تو قیام لیل کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو سال بھر پڑھی جاتی ہے، قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو نماز خاص طور پر پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کی نماز ہے، وہ سنت ہے۔ قیام لیل تہجد کی نماز سرکار پر پہلے فرض تھی، بعد میں کیا ہو گئی؟ وہ نفل ہو گئی، اور امت پر کیا ہے معلوم ہے؟ وہ نفل ہے۔ اور قیام رمضان کیا ہے؟ وہ سرکار پر بھی سنت تھی اور امت پر بھی سنت ہے۔ اب جو اگر اس کے بعد یہ پہلے تراویح کا جو معاملہ ہے، یہ تو جو اہل حدیث حضرات جو 8 رکعت کا جو استدلال کرتے ہیں، جس میں سرکار نے خود بی بی عائشہ نے وضاحت فرما دی، وہ 8 رکعت رمضان میں بھی ہوتی تھی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی تھی، تو وہ تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل تھی، اور سرکار نے جو سنت قرار دیا تھا وہ قیام رمضان ہے، یعنی تراویح کی نماز ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ کتنی رکعت تھی؟ وہ کتنی رکعت تھی؟ وہ رکعت تھی 20 رکعت۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے یصلی فی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا والوتر، رمضان میں سرکار تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتری پڑھتے تھے۔ تو یہ 20 رکعت کا واضح طور پر رمضان یہ ہے۔ تو قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں، جو سال بھر ہوتی تھی، جس کو فرض کرنے والا اللہ تھا، جو سرکار پر فرض تھی، امت پر کیا ہے معلوم ہے؟ نفل ہے۔ وہ اس کو مقرر کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ رب العزت تھا۔ اور قیام رمضان جو سنت ہے، جس کو سنت قرار دینے والی کیا تھی؟ سرکار کی ذات تھی۔ وہ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ وہ تراویح ہے۔ وہ صرف رمضان میں کیا ہوتی تھی؟ اور وہ کتنی ہوتی تھی؟ وہ 20 رکعت۔ اور قیام اللیل یعنی تہجد 8 رکعت تھی۔
اب دیکھیے یہ تراویح تو 20 رکعت سرکار پڑھا کرتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ صرف ایک رمضان میں سرکار نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی۔ 23ویں شب کو سرکار تشریف لائے، آپ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ رات کے 1/3 حصے پر نماز کے بعد شروع ہوئی، عشاء کے فوری بعد، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد کیا ہے یہ تراویح کی نماز شروع ہوئی، اور جو ہے نا 1/3 حصے تک، یعنی 1/3 حصے تک تراویح کیا ہو گئی، ختم ہو گئی 23ویں شب کو۔ پھر سرکار 24ویں شب کو تشریف نہیں لائے، پھر 25ویں شب کو تشریف لائے۔ لانے کے بعد سرکار نے عشاء کے فوری بعد، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں آپ نے کیا ہے یہ نماز کا آغاز فرمایا، آدھی رات تک یہ نماز چلی 25ویں شب میں۔ اور جو ہے نا پھر اس کے بعد 26ویں شب کو آپ تشریف نہیں لائے، 27ویں شب کو آپ تشریف لائے۔ رات کے ابتدائی حصے میں یہ نماز شروع ہوئی، اور راوی فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، سب میں ہے، ابن ماجہ میں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس رات 27ویں شب کو نماز اتنی طویل فرمائی کہ ہمیں خوف ہونے لگا تھا کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا دن تھا۔ اس کے بعد سرکار تشریف نہیں لائے، سرکار تشریف نہیں لائے۔ اب یہ جو نماز تھی، کیا قیام اللیل تہجد تھی یا قیام رمضان تھی، یعنی تراویح تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قیام رمضان تھا، تہجد نہیں تھی۔ قیام رمضان تھا، یعنی تراویح تھی، تہجد نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کا جو عمل تھا، تہجد کا جو عمل تھا سرکار کا، وہ آپ کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آتے تھے، آرام فرماتے تھے، رات کے آخری حصے میں آپ کیا کرتے تھے، سحر کا وقت جو ہمارا ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد ادا فرماتے تھے، وتر ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام راحت کے لیے لیٹتے تھے۔ جو ہی مؤذن اذان دے دیتے فوراً، وَثَبَابَل کے الفاظ ہے، فوراً اچھل پڑتے، یعنی تیزی سے کیا کرتے، آپ اٹھ جاتے، اٹھ کر فجر کی نماز، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تہجد میں سرکار کی ساری زندگی یہ معمول تھا کہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ اور یہ جو 3 دن نماز پڑھی گئی ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں شروع ہوئی، پہلے دن تیسرے حصے میں 1/3 حصے میں ختم ہوئی، دوسرے دن آدھے میں، تیسرے دن سحر کے قریب تک ختم ہوئی۔ تو لہذا یہ تہجد کی نماز نہیں تھی۔ پھر کون سی نماز تھی؟ یہ تراویح کی نماز تھی، تراویح کی نماز تھی۔ پھر سرکار 3 دن کیوں پڑھے؟ سرکار 3 دن کیوں پڑھے؟ پڑھنا تھا تو پورے رمضان پڑھنا تھا۔ 3 دن پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے بہت سے احکامات پر کا جو ہے نا پابندی اس لیے نہیں فرمائی کہ کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے، کہیں امت پر واجب نہ ہو۔ اگر سرکار پابندی سے اس کو پڑھ لیتے تو تراویح کی جماعت کیا ہوتی ہے، امت پر بھی کیا ہو جاتی، واجب ہو جاتی، امت پر بھی واجب، تراویح بھی واجب ہو جاتی، تراویح کی جماعت بھی واجب ہوتی۔ اگر امت نہ پڑھتی تو گناہگار ہوتی۔ اس لیے سرکار نے نمونہ دے دیا 3 دن پڑھ کے کہ یہ نماز تراویح ہے، یہ اس کا وقت ہے، اور یہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نمونہ سرکار نے دے دیا۔ اس کے بعد سرکار کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تقریباً 2 سال آپ کا دور خلافت، کچھ مہینے، 2 سال دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نماز تراویح کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، چھوٹی رکعتوں میں جماعتوں کی شکل میں نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ کے دور خلافت کے ابتدائی حصے میں وہی حال رہا کہ صحابہ چھوٹی جماعتوں کی شکل میں کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تراویح کی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ چھوٹی جماعتوں کو ایک بڑی جماعت قائم کی جائے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام آپ نے مقرر فرمایا، اور باضابطہ بڑی جماعت قائم ہوئی، اور 20 رکعت نماز پڑھی جانے لگی۔ کہاں پر؟ یہ بات غور سے مسجد نبوی میں 20 رکعت بڑی جماعت کی شکل میں، باضابطہ بڑی جماعت کی شکل میں جو ہے نا 20 رکعت نماز قائم کی جانے لگی۔ یہ کوسی ہجری تھی؟ 15 ہجری، بعض علماء نے 14 کہا ہے، بعض نے 15 کہا ہے، بہرحال 15 مان لیجیے آپ، 15 ہجری تھی۔ تو مسجد نبوی میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جا رہی تھی۔ کب سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلا گیا، اور کئی تابعین، تابعین پرسوں تک، 1-2 سال پہلے تک، 2-4 سال پہلے تک مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، 10 رکعت ہو گئی۔ کیوں؟ قیام اللیل، وہ قیام اللیل، قیام رمضان کو انہوں نے کیا کیا،
قیام اللیل سمجھ لیا، قیام اللیل کو قیام رمضان کو بھی قیام اللیل سمجھ لیا، یعنی رمضان تراویح کو بھی انہوں نے تہجد میں کیا کر دیا، ملا دیا، جبکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب یہاں میں قابل غور بات آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کو لے کر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ سرکار رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر ہوتی تھی، 8 رکعت کیا ہے، تراویح ہوتی تھی۔ اگر یہ 8 رکعت تراویح بی بی عائشہ، وہ حدیث بی بی عائشہ کی ہے، بی بی عائشہ کی روایت سے وہ لوگ جو استدلال دلیل پکڑتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح 8 رکعت ہے، تو مسجد نبوی میں 15ویں ہجری سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جانے لگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری میں ہوا، تقریباً 42 سال تک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ تو بی بی عائشہ اگر وہ 8 رکعت تراویح کی سمجھتی تو بی بی عائشہ خود کہتی کہ جو ہے نا یہ 8 تراویح 20 رکعت نہیں ہے، اے عمر تراویح 8 رکعت ہے۔ اور بی بی عائشہ کوئی ایسی ویسی صحابیہ نہیں تھی، فقہائے صحابیات میں آپ فتویٰ دیا کرتی تھی، صحابہ کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا تو بی بی عائشہ سے پوچھا کرتے تھے، اور بی بی عائشہ فیصلہ بھی فرمایا کرتی تھی۔ تو آپ کی حیثیت ایک جج کی حیثیت تھی سرکار کے بعد، ایک معمولی صحابیہ نہیں تھی، ام المومنین تھی، اور جو ہے نا فقہائے دین کی سمجھ رکھنے والی صحابیات میں تھی۔ اور بی بی عائشہ سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ نماز تراویح کی روایت میں نے خود بیان کی ہے کہ سرکار 8 رکعت پڑھتے تھے، اور تم اے عمر تم نے 20 رکعت کیسے قائم فرما دی؟ کبھی بھی یہ کلمہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے بی بی عائشہ سے۔ تو کیا بی بی عائشہ غلطی کو دیکھ کر خاموش رہی؟ تو بی بی عائشہ بھی جانتی تھی کہ نماز تہجد 8 رکعت ہے، اور میں نے جو روایت بیان کی ہے رمضان اور غیر رمضان کی، وہ تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ اگر وہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی تو 20 رکعت نماز کو فوراً آپ رکوا دیا کرتے تھے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو ہے نا جو غلطی کو دیکھ کر خاموش رہے فہو شیطان اخرس، فرمایا سرکار، وہ گونگا شیطان ہے، فرمایا سرکار نے۔ تو ہم جیسے گونگے شیطان ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صحابیہ، ایک ام المومنین سے تو توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا بی بی عائشہ 42 سال تک مسجد نبوی میں جبکہ بازو میں تھی، وہ جو ہے نا 42 سال تک 20 رکعت تراویح کا مشاہدہ کرتی رہی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تراویح 8 رکعت ہے 20 رکعت نہیں ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ خاموش تو معلوم تھا، بی بی عائشہ بھی جانتی تھی کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے، لیکن تہجد وہ جو حدیث ہے میں نے جو بیان کی ہے حدیث، وہ کیا ہے؟ تہجد کی ہے۔ تو یہ قیام اللیل، تہجد، قیام رمضان، تراویح، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے رمضان قیام تراویح کو کیا ہے تہجد میں کیا کر دیا، ملا دیا۔ تہجد سال بھر چلتی اور رمضان تراویح جو ہے نا صرف کیا ہے رمضان میں ہوتی۔ رمضان کی عبادت کو لا کر سال بھر کی عبادت میں کیا کر دیا، ملا دیا۔ کنفیوژن کیا ہو گیا ان کو، ہو گیا قیام اللیل بول کے کیا کر دیا، ہر چیز کیا کر دیے 8 رکعت کیا کر دیے، یہ کر دیا گیا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی۔ دوسری بات، خلفائے راشدین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اولیاء کا دور، ائمہ کا دور، بڑے بڑے تقریباً 1400 سال کے پورے لوگ کیا بدعت پر عمل کرتے رہے؟ اگر آپ کے نزدیک 20 رکعت تراویح بدعت ہے تو عمر فاروق بھی بدعتی ہیں، عثمان غنی بھی بدعتی ہیں، علی بھی بدعتی ہیں، صحابہ بھی بدعتی ہیں، تابعین بھی بدعتی ہے، تبع تابعین بھی بدعتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سرکار نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، کہ اللہ نے حق بات کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا ہے۔ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے، وہ زبان پر جو آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا میرے بعد تو نبی بننے کے اگر کوئی اہل ہوتے تو وہ عمر ہوتے، چونکہ میرے بعد مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، لہذا اب نبوت نبی وہ نہیں بن سکتے۔ لیکن ان جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہیں اور جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، تقریباً قرآن کی 20 تا 22 آیتیں ایسی ہیں جس میں صحابہ کا ایک پہلو تھا، سرکار بھی اس میں شامل تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی تو آپ کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی 20 سے 22 آیتیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا باضابطہ بڑی جماعت کے تحت انتظام فرمایا۔ یہ عمر جو آغاز کرنے والے ہیں ان کا بتا رہا ہوں، بڑی جماعت کی شکل میں، ورنہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں صحابہ نماز پڑھتے تھے تراویح کی۔ اس کے بعد دوسری روایت میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش بعدی منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو ہے نا میرے بعد جو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ لوگوں میں امت میں اختلاف کو دیکھے گا۔ اگر جب امت میں اختلاف دیکھو تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ خلفاء راشدین کو دیکھو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کے طریقے پر عمل کرو۔ تو لہذا تراویح کے معاملے میں جب امت میں اختلاف ہو گیا، 8 یا جو ہے نا 20 ان میں اختلاف ہو گیا، تو 8 والی حدیث یقینی نہیں ہے، اس میں تہجد کا بھی اور تراویح کا بھی احتمال ہے۔ تو صحابہ کا عمل دیکھ کر آپ متعین کر سکتے تھے کہ وہ تہجد ہے، یہ تراویح ہے، لیکن سرکار نے خود فرمایا جب تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو میرے خلفاء کو دیکھو۔ فاقتدوا بالدین بعدی ابو بکر و عمر، ابا بکر و عمر و عمر، کہ جو نا سرکار کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد دین میں اگر تم اقتدا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی کرو۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے شروع کی 20 رکعت تراویح، اور یہی خلفائے راشدین تھی جن کے ہر دور میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب میں بہترین زمانہ میرا، میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین ان لوگوں کا زمانہ ہے جو صحابہ سے قریب ہے، یعنی تابعین کا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو تابعین سے قریب ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ ہے، یعنی جنہوں نے سرکار کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہیں، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہیں۔ یہ تینوں زمانے بھی حق اور ہدایت کے ہیں، خود سرکار نے فرمایا، اور تینوں زمانوں میں بھی نماز تراویح 20 رکعت ہوتی رہی۔ اور اولیاء اللہ جن کے راستے کو قرآن نے صراط مستقیم فرمایا، وہ صراط مستقیم پہ جو لوگ تھے اولیاء اللہ، انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے نا 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک اشتباہ کی بنیاد پر اگر یہ 8 رکعت تراویح اگر پڑھے تو کتنے الزامات لازمات ہیں، آپ کتنے الزامات، کہ یہ تو کیا ہے بی بی عائشہ غلطی کو دیکھ کر خاموش نہ رہی، یہ الزام پہلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے کہ تراویح 8 رکعت تھی لیکن سامنے 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے لیکن دیکھ کر آپ خاموش ہیں، یہ الزام بی بی عائشہ پر آتا ہے۔ اور خلفائے راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر الزام آتا ہے کہ سرکار کے حدیث کے خلاف آپ نے عمل کیا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مان بھی لیا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسے خاموش رہے؟ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی کی تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے خاموش رہے؟ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ غلطی کرتے تو خلیفہ وقت کو بھی جو ہے نا ممبر پر ٹوک دیتے تھے کہ اگر تمہارے پاس 2 کپڑے ہیں تو ایک کپڑا تمہیں ملا تھا، 2 کپڑے کہاں سے آئے؟ مال غنیمت میں تو تمہیں 1 کپڑا ملا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، 2 کپڑے پہن کر خطبہ دے رہے ہیں۔ پبلک میں سے یہ سوال ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں، خلیفہ وقت امیر المومنین وزیر اعظم جو ہے نا پی ایم وقت کا، وہ خطبہ دے رہے ہیں، پبلک میں سے ایک عام صحابی اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے عمر، مال غنیمت میں سے تمہیں 1 چادر ملی تھی لیکن یہ 2 چادریں کہاں سے تم نے پہن لی، دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہلوایا، بیٹے بتاؤ میری دوسری چادر کہاں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ میری چادر ہے جو ابا نے پہنی ہے۔ یہ عام صحابہ کا معاملہ تھا کہ معمولی بھی اگر غلطی خلاف شریعت کام دیکھتے تو فوراً اٹھ کر بول دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ خلیفہ وقت ہے یا کون ہے۔ پھر بڑے بڑے خلفاء نے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، دیگر صحابہ نے، تو پھر کیا یہ سب کے سب غلط تھے؟ اور یہ فتویٰ کہاں سے نکلا 8 رکعت کا؟ پنجاب سے نکلا، عرب سے بھی نہیں نکلا۔ محمد حسین بٹالوی صاحب ایک غیر مخلد عالم دین، اہل حدیث کے عالم دین، انہوں نے 8 رکعت کا فتویٰ دیا۔ تو ہندوستان میں فتویٰ پرسوں نکلا، 50 سال پہلے، اور 1400 سال سے امت جو کر رہی ہے وہ 20 رکعت تراویح کی ہے، یہ 8 رکعت بعد میں۔ اب سرکار کی، خلفاء کی، صحابہ کی، تابعین، اولیاء اللہ کی بات سنتے یا محمد حسین بٹالوی صاحب کی بات سنتے؟ تو الغرض عزیزان محترم، حق یہی ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، اس پر صحابہ کا بھی اجماع ہے، صحابہ نے اجماع کا اتفاق، اجماع نے صحابہ کا اتفاق، سب صحابہ پڑھ رہے ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کی، تو اتفاق ہے اس پر۔ 20 رکعت تراویح ہونے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے صحابہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے صحابہ کا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے صحابہ کا، اور جو ہے نا اس کے بعد کے دور کے صحابہ کا تمام پورے مجتہدین کا اتفاق ہے، اور اجماع کے خلاف جانا یہ گمراہی ہے۔
قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو ہم جو راستے پر چلا ہے اسی پر لگا دیتے ہیں اس کو، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو، تو سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک بڑی جماعت 20 رکعت تراویح کی ہی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے تراویح کی جو 8 رکعت والی روایت ہے وہ تہجد کی ہے، قیام اللیل کی ہے، اور جو ہے نا یہ تراویح قیام اللیل نہیں ہے بلکہ قیام رمضان ہے۔ تو یہاں کنفیوژن ہو گیا، نہیں معلوم، یا جہاں ایک تجاہل عارفانہ بول کے ایک اصطلاح ہے، تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر کیا کرتے معلوم ہے؟ انجان بننا، جان کر بھی انجان بننا کوئی تم سے سیکھے ہوئے، تو جان بوجھ کر بھی انجان بننا، اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ تو لہذا یہ ہے نہیں معلوم واللہ ان کی نیتیں، ان کے حالات کیا ہے بہتر، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا کام تھا مسئلے کو یہ وضاحت کر دینا۔ آخری بات میں بتا رہا ہوں، اگر تراویح 8 رکعت نکلی تو بھی جو ہے نا مخلدین، جو ائمہ کی تقلید کرنے والے، وہ نقصان میں نہیں ہے، کیونکہ 12 رکعت زیادہ پڑے انہوں، 12 رکعت نفل ہو جاتی ہے، 8 رکعت تراویح ہو جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ تراویح اگر 20 رکعت نکلی تو اہل حدیث حضرات پریشانی میں ہیں پھر، کیونکہ 12 رکعت انہوں نے کیا کر دی، زندگی بھر چھوڑ دی ایک مرتبہ نے، اور صرف چھوڑی نہیں بلکہ 20 رکعت پڑھنے والوں کو برا بھلا بھی کہا، بدعتی کہا، فلاں کہا، جو کہنا تھا، تو پھر وہ سب جواب تو دینا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے جو ہے نا دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔